سامعین عزیز وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کے مضمون کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن مجید کے حقائق کو صحیح معنوں میں بیان کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم القتال، کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرنا لازم کر دیا گیا ہے۔ تم نے دین اسلام کے دشمنوں سے قتال کرنا ہے، جنگ کرنی ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، لیکن تمہیں ان سے لڑنا اچھا نہیں لگتا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہیں اس سے کراہت محسوس ہو رہی ہے، ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے کفار سے لڑنے میں۔ یہ پہلا جملہ ہے جی اس آیت کا۔ یہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، جس نے کلمہ اللہ رسول کا پڑھا ہوتا ہے، دین اسلام پر جو چلنے کا عادی ہوتا ہے، اس کی ایک پہچان قرآن نے یہ بتائی کہ وہ اب اسلام کے جو دشمن ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود و ہنود ہیں، کہ ان پر اہل ایمان پر اللہ نے فرض قرار دیا کتبہ، کہ انہوں نے ان اسلام کے دشمنوں سے لڑنا ہے۔ تو اسلام کے دشمن کون ہیں؟ ہر شخص جانتا ہے۔ ان سے لڑنا ہم پر فرض ہے، اور جو اسلام کی چھتری کے نیچے ہیں ان سے لڑنا حرام ہے۔ اس جملے کو سمجھیں کہ جو اسلام کی چھتری کے نیچے ہیں ان سے لڑنا حرام ہے، اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے لڑنا فرض ہے۔ تو پہلی چیز ہم اس پہ غور کریں کہ ہم ان سے لڑتے ہیں یا آپس میں لڑتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترجمانی یوں کی کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، کہ مسلمان جب مسلمانوں میں بیٹھا ہوتا ہے تو اتنا نرم مزاج ہوتا ہے جتنا ریشم ہوتا ہے، ریشم جتنا نرم ہوتا ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن۔ دین اسلام کے دشمنوں سے، باطل سامراجی ناخداؤں سے ٹکرانے کے لیے مومن مانند فولاد ہوتا ہے، آہنی دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن آپس میں کلمہ پڑھنے والے چاہے کچھ نیک ہوتے ہیں زیادہ، کچھ ذرا ایوریج درجے کے ہوتے ہیں، کچھ ذرا کم درجے کے ہوتے ہیں، مگر ہیں کلمہ پڑھنے والے، اللہ رسول کو ماننے والے۔ اب باقی کوئی گناہ گار ہے تو اس کا حساب اللہ نے کرنا ہے، اس سے پوچھ کچھ کرنی، ہمارا کام اس کو ایڈوائز کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، برا راستہ چھوڑنے کی تلقین کرنی ہے، اچھا راستہ اپنانے کی تلقین کرنی ہے۔ لیکن آپس میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، اس کی اجازت اللہ نے ہمیں نہیں دی۔ اب بس ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی جو سابقہ گزری ہے اس کو سامنے رکھنا ذرا، اور ایک دفعہ ضرور اپنا محاسبہ کرنا اس اینگل سے کہ ہماری جو زندگی گزری ہے، ہم دین اسلام کے دشمنوں سے کتنا لڑے ہیں، اور دین اسلام میں رہنے والوں کے ساتھ کتنے لڑے ہیں۔ اور پھر سوچنا جب قیامت کو میرا نامہ اعمال کھلے گا اللہ پاک کے دربار میں، اس میں کیا لکھا ہوگا کہ یہ بندہ دین اسلام کے دشمنوں سے لڑتا رہا ہے یا دین اسلام کے ماننے والوں سے لڑتا رہا ہے۔ یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ اس وقت موجودہ دور میں اگر ہم اپنے دائیں بائیں غور کریں، دیکھیں تو دین اسلام کے ماننے والے کفار اور اسلام دشمن طاقتوں سے نہیں لڑ رہے، آپس میں زیادہ لڑ رہے ہیں۔ ہر اسلامی ملک کے اندر ایک آپ کو خانہ جنگی کا ماحول نظر آئے گا، پھر ہر علاقے میں بھی آپ کو خانہ جنگی لوگوں کی آپس میں نظر آئے گی۔ ایون اب تو حالت یہ ہے کہ ایک خاندان کو دیکھ لیں تو اکثر خاندانوں میں بھی باہمی جھگڑے نظر آتے ہیں، اور کئی جگہوں پر برادریوں کی بیس کے اوپر کہ میری یہ برادری ہے، سامنے والے کی وہ برادری ہے، بس ان سے تو جی ہماری پرانی بنتی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر بھی ہمارے ملک میں لسانیت، صوبائیت، مسلکیت، قومیت، ان بنیادوں پر بھی ہماری قوم آپ کو جگہ جگہ لڑتی نظر آئے گی۔ تو اللہ کا قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے دوستان محترم کہ بھائی تم نے آپس میں نہیں لڑنا، تم نے ان سے لڑنا ہے جو تمہارے دین کو نہیں ماننے والے۔
اس سے اگلا مضمون دیکھیے اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو اچھی نہ لگتی ہو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اسی میں تمہارے لیے ساری خیر اور بہتری موجود ہو۔ جو چیز تمہیں اچھی نہ لگ رہی ہو سکتا ہے اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ سامراجی طاقتوں سے تم نہیں لڑنا چاہتے، ان سے لڑو گے تو تمہاری بہتری ہوگی۔ آپس میں تم لڑنا چاہتے ہو، آپس میں کسی سے نہیں لڑو گے تو اس میں تمہاری بہتری ہوگی۔ مگر ایک جملہ اس میں بڑا خاص ہے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس پہ ہم خصوصی اگلے 15-20 منٹ جو ہے اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن آیت پہلے پوری دیکھ لیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بڑی محبوب لگتی ہو، اچھی لگتی ہو، تم کسی چیز کو بہت پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہو، نقصان ہو، تمہارے لیے وہ شے مضر ہو کہ وہ چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے، اللہ رسول کو دیکھنا اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ خیر اس میں ہے جو اللہ رسول کی چاہت کے مطابق ہے، اور جو اللہ رسول کی چاہت کے مطابق نہیں، ہماری ذاتی خواہش کے مطابق ہے، اللہ پاک کہتا ہے ممکن ہے تمہیں تو وہ چیز بہت اچھی لگتی ہو، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہو۔ واللہ یعلم، اصل علم جاننے والا اللہ ہے، وانتم لا تعلمون، بھلے تمہارے پاس BA پاس کی ڈگری ہو، بھلے تمہارے پاس PhD کی ڈگری ہو، بھلے تمہارے پاس درس سے نظامی شہادت العالمیہ کی ڈگری ہو، دورہ حدیث کی ڈگری ہو، تم نے تخصص کیا ہوا ہو، تخصص فی الفقہ، فرمایا پھر بھی اللہ کا حکم سنو، واللہ یعلم، حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، وانتم لا تعلمون، اور تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تم انجان ہو۔ یہ ہماری اصل حقیقت اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا کہ بہت سی چیزیں اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے تمہیں اچھی لگیں گی، مگر ان میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوگی، نقصان ہوگا۔ جیسے دیکھیں نوجوان ہے نا، نوجوان یہ جب بالغ ہوتے ہیں، ان کی شادی کا وقت آتا ہے، والدین سوچتے ہیں ان کی شادی کریں، تو ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میری شادی جس لڑکی سے ہو وہ بہت حسین ہونی چاہیے، بہت خوبصورت ہونی چاہیے، یہ اس کا ایک فطری جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر اس کو حسین ترین لڑکی مل گئی لیکن وہ بد کردار تھی، زندگی گزرے گی؟ اب اچھی لگے گی؟ کبھی اچھی نہیں لگے گی۔ لیکن اگر وہ حسین نہیں ملی، ظاہری حسن سے محروم تھی لیکن وفا شیار تھی، وفادار تھی، عزت کرنے والی تھی، احترام کرنے والی تھی، عزت کی محافظ تھی، تو بتائیں گزارا چلے گا یا نہیں چلے گا؟ اب دیکھیے بظاہر ہماری خواہش کیا ہے؟ حسین ترین ہونی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں تم جس کو حسین سمجھ رہے ہو وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، کیونکہ جوان بیٹھے ہیں اس لیے میں نے یہ مثال دے دی، ہزاروں مثالیں ہیں۔ مگر دوستان محترم بات کلیئر ہو گئی قرآن مجید کی کہ انسان بعض اوقات کہتا ہے یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور ممکن ہے اس میں اس کے لیے بہتری ہو، اور بعض اوقات کہتا ہے یار تو بڑی خاص چیز ہے، ملنی چاہیے تھی، مگر اس میں ممکن ہے نقصان ہو۔ اس لیے انسان کو اپنی ذاتی پسند اور ناپسند پر اللہ نے چلنے سے منع کیا ہے۔ اب کیوں منع کیا ہے؟ اس کا راز اس میں ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو ہماری ذاتی پسند اور ذاتی ناپسند سے کیوں روکا ہے؟ میرے پیارے دوست، میرے بھائی، اس لیے روکا ہے کہ ہماری ذاتی پسند پر اگر آگے شر موجود ہے تو کیسے بچیں گے، اور ہماری ذاتی ناپسند میں ہی اگر ہمارے لیے خیر ہے تو ہم اس سے محروم ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اس لیے پروردگار نے کہا بندے تو اپنی مرضی کے چراغ نہ جلا، تو اپنی مرضی کے چراغ بجھا دے، میرے اور میرے حبیب کی مرضی کا جلایا ہوا چراغ اس کی اتباع میں آ جا۔ میں آج بھی کسی مقام پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم اس دنیا میں نہ آئے اپنی مرضی سے نہ جانا اپنی مرضی سے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہوں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جاؤں گا اپنی مرضی سے، نہ آتے ہوئے ہماری مرضی نہ جاتے ہوئے ہماری مرضی۔ تو سوال یہ کہ بیچ میں جو یہاں رہنا ہے اس میں اپنی مرضی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آتے ہوئے مرضی نہیں پوچھی، جاتے ہوئے مرضی نہیں پوچھی، کیوں نہیں پوچھی؟ اس لیے نہیں، وہ چاہتا یہ ہے کہ بندے دیکھ تیری زندگی کے دوروں کناروں پر تو اپنی مرضی سے محروم ہے، بیچ میں اپنی مرضی کے دیے کیوں جلا رہا ہے؟ ان کو بھی بجھا دے، ہماری مرضی پہ چل پڑ، تیرے آنے میں بھی بہتری تھی، تیرے جانے میں بھی بہتری ہے، پھر تیرے رہنے میں بھی بہتری ہو جائے گی۔ دیکھیں کتنا بڑا راز، اتنی بات ہم نہیں سمجھتے۔ اب آ جائیے یہ جو لفظ استعمال کیا گیا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، خیر اسی میں ہے جو قرآن نے بتا دیا ہے، خیر
یہ بہت قیمتی جملہ ہے جی. جن لوگوں کو یہ جملہ سمجھ میں آ گیا نا ان کی زندگیاں حسین ہو گئیں، اور جنہوں نے قرآن کا یہ جملہ نہیں سمجھا ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں. ہمارے ایک دوست ہیں، آج بھی موجود ہیں، وہ ایک کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں. کچھ عرصہ قبل جب ہماری ایئر بلو کا ایک حادثہ پیش آیا نا اسلام آباد کے پاس، وہ ہمارے دوست اس وقت کراچی میں تھے. انہوں نے اسلام آباد اس فلائٹ پر آنا تھا، تو کسی کمپنی کے ساتھ یہاں ان کی میٹنگ تھی، اور اس میں ان کا کوئی بہت بڑا ایگریمنٹ ایک کمپنی کے ساتھ ہونا تھا جس میں ملینز آف ڈالر کا ان کی کمپنی کو فائدہ ہونا تھا. اب وہ اچانک میٹنگ طے پائی، انہیں فوراً پہنچنا تھا. تو وہ ایئرپورٹ پہ انہوں نے ہوائی جہاز کی ٹکٹ کے لیے کوشش کی، تو بتایا گیا جی کہ آج کی فلائٹ میں سیٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کچھ سیٹیں چانس پر ہوتی ہیں، مجھے چانس والی سیٹ دے دیں، کوئی نہ کوئی بندہ مس ہو جاتا ہے، میری شاید بیچ میں باری آ جائے. تو انہیں چانس پہ انہوں نے سیٹ دے دی. وہ ایئرپورٹ پہنچے، ان کے پہنچنے سے پہلے ایک اور بندہ بھی پہنچا ہوا تھا، وہ بھی بائی چانس والا تھا، چانس والی سیٹ والا. اب وہ اس کھڑکی کے سامنے آئے جس میں اندر سے ٹکٹ فائنل ہونی تھی. تو اندر بیٹھی ہوئی میڈم نے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ چانس والی ایک سیٹ خالی ہے، 2 بندے نہیں، ایک جا سکتا ہے. اب یہ ڈائریکٹر صاحب کہیں جی مجھے دیں، میرا جانا ضروری ہے، دوسرا بندہ کہے نہیں جی میری مجبوری ہے، میرا جانا ضروری ہے. وہاں کافی ساری ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑے میں سیکیورٹی والے آ گئے. آخر میں یہ طے پایا کہ جس نے چانس پر سیٹ پہلے لی تھی نا اس کو دے دی جائے، دوسرے کو ڈراپ کر دیا جائے. ہمارے دوست ڈائریکٹر صاحب ڈراپ ہو گئے. انہوں نے وہاں جھگڑا کر دیا، برا بھلا ہونے کا تمہاری ایسی، تمہیں پتہ نہیں لوگوں کے کتنے نقصان ہو جاتے ہیں جناب، تمہاری فلائٹ کی ایسی کی تیسی، تمہارے دفتر کی ایسی کی تیسی. وہ اپنا غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، جلال سارا نکالا. مگر اب کیا ہو سکتا تھا، واپس پلٹ گئے. افسردہ دل لے کر واپس پہنچے. مگر فلائٹ ادھر سے روانہ ہو گئی، وہ ایئرپورٹ پہ ادھر شور شرابہ کرتے، پھر ان کو گھنٹہ وہاں لگا نکلتے ہوئے. فلائٹ وہاں سے روانہ ہو چکی تھی. جب وہ پلٹ کے اپنے ڈیرے پہ پہنچے، ٹیلی ویژن آن کیا تو آگے خبر چل رہی تھی فلائٹ کو حادثہ پیش آ گیا اور کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچا. اس وقت وہ شخص بے اختیار لوگوں رو پڑا، انہوں نے کہا مولا تیرا شکر ہے. وہ چند لمحے جو بل بلا رہا تھا، تل ملا رہا تھا، کھڑکیوں پر شیشوں پر مکے میں لہرا رہا تھا، میرا نقصان تمہیں پتہ نہیں. بتائیں جی اس کا نقصان کس کو پتہ نہیں. قدرت کی ذات اسے بچانا چاہتی تھی، وہ اپنی اس موت کے لیے لڑ رہا تھا. قدرت نے کہا اپنی مرضی آج چھوڑ دے، آج ہماری مرضی پہ چل جا، رک جا، باقی سارے کہیں اور جا رہے ہیں، تو نے ابھی کہیں اور رہنا ہے. تو آپ دیکھیے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس کی مشیت پر چلو گے اس میں بہتری ہے. اپنی مرضی کا چراغ جلانا چاہو گے ڈوب جاؤ گے. جوان طبقہ دیکھیں نا، میں نے پہلے بات کی مثال دی، اسی سے ریلیٹڈ ایک بات اور کرتا ہوں. آپ دیکھیے ہمارے نوجوانوں کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا آ گیا ہے، اینڈرائیڈ میڈیا آ گیا ہے. تو پہلے تو بڑے مشکل ہوتا تھا لڑکا لڑکی کا آپس میں رابطہ، اب بڑا آسان ہو گیا ہے. اب ماں باپ بے شک گھر میں بھی رہتے ہوں تو وہ سوئے ہوں تو آپس میں باتیں چلتی رہتی ہیں، رات کے پیکج بھی فری ہوتے ہیں. تو وہ محبتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں نا، جھوٹی محبتیں اور ذاتی خواہشات پر مبنی وعدے ہو جاتے ہیں، جی جیاں گے نال تے مراں گے نال، شادی کرنی تو تواڈے نال کرنی، نہیں تو زندہ ہی نہیں رہنا. یہ وعدے وعید ہو جاتے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا ہے، میرے پاس خود کئی جوان آئے ہیں، آپ حیران ہوں گے میری یہ بات سن کر. کئی جوانوں نے خود میرے پاس آ کر کے انہیں فون پر مجھے کہا پروفیسر صاحب بڑے پریشان ہیں جی، کوئی ایک لڑکی ہے جو سے شادی کرنا چاہتے ہیں، امی ابا نہیں مانتے، کوئی وظیفہ بتائیں. اور کئیوں نے یہ بتایا کہ ہم جی راتوں کو نفل بھی پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر بھی بات نہیں بن رہی. اب حیرت ہوئی کہ جوان تو نفل کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یتقرب عبدی الی بالنوافل، کہ نفل اللہ کا قرب پانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں. اے نادان ہوش کے ناخن لے، جو نفل اللہ نے تجھے اپنے قرب کے لیے دیے تھے، تو کس نادان کس کو قرب کو پانے کے لیے وہ نفل پڑھ رہا ہے. اور کئی بیٹیوں کو دیکھا وہ ساری رات جناب رو رہی ہیں، سو نہیں رہی، ہائے امی نہیں مندی، ابا نہیں مندا، ایتھے میرا رشتہ ہو جاوے تو کیا بات ہے. ساری رات رو رہی ہے، کیوں؟ بس میری مرضی کا چراغ جل جائے. کاش کوئی رات اسی جوان کی، اسی بیٹی کی ایسی ہوتی، وہ رات کو تلاوت، وہ رات کو نفل، وہ رات کو رونا اس لیے ہو رہا ہوتا میرا رب راضی ہو جائے. اس قوم کا اصل مزاج تو یہ ہونا چاہیے تھا، مگر ہم اپنی مرضی کے اتنے رسیہ بن گئے کہ اس رب کی مرضی کا چراغ ہم نے زندگی سے بجھا دیا. اس لیے متفکر ہیں، ہر شخص پریشان ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خاتون کی شادی ہو گئی ایک بندے سے، تو ایک گاؤں میں دیہات میں وہ رہتے تھے، انہوں نے دیہات کے ایک کنارے پر نا اپنا گھر بنایا، بڑا خوبصورت اس کے شوہر نے گھر بنا کے دیا، اس کو وہاں رہنا شروع ہو گئے. تو گاؤں میں دیہاتوں میں نا کچھ لوگوں نے گھر میں جانور بھی رکھے ہوتے ہیں، تو ان کے گھر میں بھی نا انہوں نے ایک
مرغی رکھی ہوئی تھی انڈے دینے کے لیے، ایک رکھوالی کے لیے کتا رکھا ہوا تھا، اور ادھر ادھر جانے کے لیے وزن لادنے کے لیے ایک گدھا بھی رکھا ہوا تھا۔ اب ایک دن وہ شوہر میاں گھر میں آئے تو بیگم پریشان تھی، پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی آج ہماری مرغی مر گئی ہے۔ تو اس بندے کی بڑی اچھی عادت تھی، وہ قرآن پڑھتا تھا، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس نے کہا اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ عادت تھی نا بندے کی، یہ جملہ قرآن والا اس نے اپنایا ہوا تھا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ اس نے کہا بھئی خیر ہوگی، ہماری مرغی مر گئی، انڈے جناب اب کون دے گا؟ تو دے گا۔ اس نے کہا بھلی یہ لوگ چپ کر، اس میں کوئی خیر ہوگی۔ وہ چند دن گزرے، وہ گھر میں آیا، وہ پھر رو رہی۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ رکھوالی کرنے والا کتا بھی مر گیا۔ اس نے کہا اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ وہ پھر حیران ہوئی، کہنے لگی عجیب آدمی ہے جی، اب رات کو رکھوالی چوکیداری کون کرے گا؟ ایک تو گاؤں کے کنارے پہ گھر ہے۔ اس کا پھر وہی جواب، اللہ خیر کرے گا، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ دوستان محترم، یوں وقت گزر گیا اور چند دن بعد تیسرا واقعہ پیش آیا کہ ان کا وہ جو گدھا رکھا ہوا تھا نا انہوں نے، وہ مر گیا۔ اب وہ گھر آیا تو وہ کہنے لگی اب تو جناب وہ کوئی سامان سمون ادھر ادھر لانے کے لیے گدھا تھا وہ بھی مر گیا۔ اس نے کہا اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ اس نے کہا اچھا خیر ہوگی تو ہن اگلا پھر یا تیرا نمبر ہے یا میرا نمبر ہے۔ عورتیں پھر ہوتی ہیں نا، وہ پھر ردیف قافیے کہیں سے کہیں ملاتی ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر یہ فیصلے قدرت کے ہیں تو ہمیں ماننے چاہیے، اس میں خیر ہوگی۔ خدا کی کرنی جی، چند دن گزرے، رات لوگ سوئے ہوئے تھے، اس گاؤں میں ایک خطرناک ڈاکوؤں کا گروہ آ گیا۔ اب اس گاؤں میں گھر تو تھوڑے سے تھے، 20 25 30 گھر تھے۔ وہ آئے، انہوں نے جناب پورے گاؤں کو گھیر لیا اور ہر گھر کے دروازے کھٹکھٹائے اور اندر سے سامان بھی لوٹا، سونا لوٹا، چاندی لوٹی اور لوگوں کے گھروں کی عزتیں بھی پامال کی۔ وہ ساری رات پورے گاؤں کی عزتیں بھی پامال، مال بھی پامال۔ انہوں نے سارے گھروں میں کسی کو نہیں چھوڑا مگر اس ایک گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جی۔ اب بڑی سننے والی بات ہے، سب لٹ گئے، عزتیں بھی گئیں، مال بھی گئے، مگر ان کے گھر کی عزت بھی محفوظ، مال بھی محفوظ۔ صبح اٹھے، پتہ چلا جی پورا گاؤں لٹ گیا ہے، ہم بچ گئے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد، چند دنوں کے بعد، وہاں کی پولیس کوئی ایماندار تھی، انہوں نے ڈاکو پکڑ لیے، ویسے کم ہی پکڑے جاتے ہیں، ڈاکو پکڑ لیے۔ تو ڈاکوؤں کا جو سرغنہ تھا نا، اس سے تفتیشی افسر نے پوچھا ہاں بھائی ڈاکو صاحب تم نے گاؤں لوٹا؟ جی لوٹا۔ سارے گھر لوٹے؟ سارے لوٹے۔ اس نے کہا ہمیں پتہ چلا ایک گھر آپ نے نہیں لوٹا، اس گھر میں آپ کیوں نہیں گئے؟ وجہ کیا ہے؟ کہیں وہ آپ کے ساتھ تو نہیں ملے ہوئے تھے؟ شک کرتے ہیں تفتیشی افسر، پھر یہ سوال کیا۔ اب اگلوں کا جواب سنی۔ ڈاکوؤں کا سرغنہ سردار کہنے لگا کہ جناب ہم اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے کیونکہ گاؤں تھا، ہر گھر میں جانور تھے، تو جس گھر کے پاس ہم جاتے نا جی، ہم لائٹ سیٹ لگاتے نا تو اندر سے یا مرغا بول پڑتا یا اس گھر کا کتا جناب بول پڑتا، کوئی جانور بول پڑتا، ہمیں پتہ ہوتا کہ اس گھر میں بندے موجود ہیں، پھر ہم اس گھر کا گھیراؤ کرتے اور وہاں سے لوٹتے سب کچھ۔ لیکن جب ہم اس کونے والے گھر پہ پہنچے تو وہاں ہم نے بڑی لائٹیں لگائیں، کسی جانور کی آواز نہ آئی۔ جانور کی آواز نہ آنے پر ہم نے سوچا لگتا ہے ہماری اطلاع پا کے یہ گھر والے بھاگ گئے ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھ کے کہ یہ گھر خالی ہے اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اس سے چوری نہیں کی۔ جب یہ بات اس گاؤں تک پہنچی، اب وہ خاتون رو کے سجدے میں گر کے کہنے لگی مولا تیرا شکر ہے، اٹھی شوہر کے قدموں میں گر گئی کہ میرے سرتاج آج پتا چلا وہ تیرا جملہ کہ بی بی اسی میں خیر ہوگی، اسی میں خیر ہوگی، اسی میں خیر ہوگی، آج سمجھ میں آ گئی رب جو کرتا ہے اسی میں خیر ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں جی کہ بظاہر وہ نقصان نظر آ رہا تھا، لیکن جس شخص کا ایمان صحیح تھا اس نے کہا اسی میں خیر ہوگی، اور وہ خیر انہیں اب پریکٹیکلی پھر نظر آئی۔ بس آخری بات اس زمن میں کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ کی اسی ذوق کے لیے تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک بادشاہ کا ذکر لکھا ہوا پڑا، اس بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا، وہ جنگل میں جاتا شکار کرنے۔ اس کا ایک لنگوٹیا یار تھا، وہ جب بھی جاتا نا اپنے یار کو ساتھ لازمی لے کر جاتا، وہ شکار کرتے۔ ایک دفعہ دونوں بیلی نا بادشاہ اور اس کا لنگوٹیا یار شکار کرنے گئے نا جنگل میں، تو بادشاہ نے بندوق اٹھائی ہوئی تھی، تو بندوق میں گولی ڈلی ہوئی تھی، اور جب شکاری شکار پہ جاتے ہیں تو گولی ڈال کے ٹریگر کھینچ کے رکھتے ہیں تاکہ کسی وقت بھی گولی چلانی پڑے تو ٹائم نہ لگے۔ تو اس نے ایسے نیچے کی طرف رخ کیا ہوا تھا نا کہ اچانک اس کا نا ہاتھ سے وہ ٹریگر چل گیا، تو گولی چلی تو بادشاہ کے اپنے پاؤں کے انگوٹھے پہ لگی، اور انگوٹھا جو ہے نا اس کا زخمی ہو گیا، ہاسپٹل لے جایا گیا، ڈاکٹرز نے کہا یہ تو کاٹنا پڑے گا بھائی، تو انگوٹھا بادشاہ کا کٹ گیا۔ اب جب یہ منظر پیش آیا نا، بادشاہ بڑا پریشان تھا، تو اس کے دوست نے کہا
میرے دوست بادشاہ صاحب پریشان نہ ہو، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا بھی اس میں خیر ہوگی؟ میرا انگوٹھا کٹ گیا ہے اور یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے اس میں خیر ہوگی۔ اس نے کہا ذرا دوست مجھے واپس پہنچنے دے محل تک، میں تیرا بندوبست تو کرتا ہوں۔ وہ جب وہاں ہاسپٹل سے ریلیز ہو گیا نا، اپنے محل میں پہنچا، اس نے بلایا جناب تھانے والوں کو، کہا اس میرے دوست کو پکڑ کے لے جاؤ اور اس کے اوپر FIR دو، اس کو جیل بھجوا دو اور جیل والوں کو ہر روز اس کو 10 لتر مارا کریں، اس نے میرا مذاق اڑایا ہے، اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ اب دوست بیچارہ جیل میں پہنچ گیا، روزانہ جناب 10 لتر بھی پڑتے، 1 سال کی سزا اس کو لگ گئی جی دوست کو۔ اب کچھ عرصے بعد بادشاہ کا پھر موڈ بن گیا شکار کرنے کا، وہ شکار کریے نکلا۔ اس نے سوچا آج کیا کروں، کیسے جاؤں، دوست کو تو جیل بھجوا دیا ہے، چلو اکیلے ہی چلتے ہیں۔ وہ نکل گیا جنگل میں جی، شکار کوئی نہ ملا، وہ آگے آگے جاتے جاتے وہ جنگل سے آگے کوئی دوسری طرف بستی تھی، کسی دوسری ریاست کی بستی تھی یا کیا تھی، وہاں پہنچ گیا، بالکل دیہاتی علاقہ۔ اب وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا نا کہ یہاں پہ ایک بڑے خوبصورت لباس والا، خوبصورت جناب وضاقتہ والا بندہ جس کے پاس قیمتی چیزیں بھی ہیں وہ آیا ہے، انہوں نے گھیر لیا بادشاہ صاحب کو۔ اس نے کہا اوے مجھے خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، میں بادشاہ ہوں۔ انہوں نے کہا وہ بادشاہ اپنے شہر میں ہوگا، ادھر بادشاہ ہم خود ہیں سارے، ادھر کوئی بادشاہ نہیں چلتی۔ انہوں نے کہا بڑا امیر ہے وہ، اس کو پکڑو، اس سے لوٹو سب کچھ، اس کو مارو پیٹو۔ وہ جب سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا انہوں نے پکڑ لیا بادشاہ صاحب کو اور جان نہ چھوڑی۔ تو پھر گاؤں والوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے یہ گاؤں کا ایک بڑا ہے، وڈیرا ہے، اس سے مشورے کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہذا اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سے مشورہ کیا جی ایک بندہ ایسا بڑا حسین خوبصورت ہے جناب، بڑا اس کے پاس مال دولت بھی ہے، بڑی اعلیٰ سواری پر آیا ہے جی، تو ہم نے پکڑ لیا ہے، اس کا کیا کریں؟ اس نے کہا بھئی ہم نے، وہ بتوں کے پجاری تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے کسی بڑے بت کا ہر سال ایک اس پہ کوئی قربانی کا چڑھاوا چڑھانا ہوتا ہے، اور ہم ایک بہترین سا بندہ ذبح کر کے نا جی اس کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ چلیں اس دفعہ تو شکار خود ہی ہاتھ میں آ گیا ہے، کل ایسے کرتے ہیں کہ وہاں پر اس کو لے آؤ اور وہاں اس کو ذبح کر کے اس کا چڑھاوا چڑھا دیتے ہیں۔ اب جب بادشاہ سلامت کو پتہ چلا نا کل ہمارا چڑھاوا چڑھنے والا ہے کسی بت پر، گئی جان پھنس گئی شکنجے اندر۔ اب وہ بڑا پریشان ہے، اس نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، اب کیسے بچوں گا، یہ کہاں پھنسا۔ اور اگلے دن جناب وہ پکڑ کے لے گئے۔ اب جناب وہ بت خانے کے سامنے جناب وہ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا، وہ وڈیرا بھی آ گیا، چلو بھائی۔ تو اب وہ دور کھڑا بادشاہ، تو اس وڈیرے نے کہا بھی اس کو میرے قریب پہلے لاؤ نا ذرا، ہم کوئی دعا شعا کریں گے چڑھاوے کے لیے، ان کا بھی اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اب وہ جب وہ بادشاہ کو انہوں نے کہا بھی اب چل کے قریب آئے ہمارے وڈیرے کے، وہ چل کے آنے لگا تو وہ صحیح چل نہیں پا رہا تھا، ایک پاؤں تھوڑا سا اس کا نا ایسے ٹیڑھا تھا۔ اس قریب آیا تو اس وڈیرے نے پوچھا بھئی یہ تو ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں چل رہا ہے؟ تو اس نے تب اشارہ کیا کہ میرا انگوٹھا کٹا ہوا ہے۔ جب اس نے دیکھا بھی اس کا تو انگوٹھا کٹا ہوا ہے، اس نے کہا یار میری بستی کے لوگوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عہد یہ کیا تھا کہ یہاں جو چڑھاوا چڑھانا ہے وہ بندہ سلامت دینا ہے، یہ تو سلامت نہیں ہے، اس کا تو انگوٹھا کٹا ہوا ہے، اس کی تو وہ چڑھاوا چڑھے گا نہیں، لہٰذا اس کو چھوڑ دو، اس کو واپس بھیجو، ہم کو اپنی بستی کا اور بندہ چڑھائیں گے۔ یہ کہا اور انہوں نے کہا بھائی چلو بھائی اس کو جانے دو۔ وڈیرے نے کہہ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ بادشاہ گھوڑے پہ سوار ہوا، واپس پلٹا بھاگتا ہوا، رستے میں خیال آیا یار میرے دوست تو نے سچ ہی کہا تھا، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، اگر آج انگوٹھا کٹا ہوا نہ ہوتا تو اب تک تیرا چڑھاوا چڑھ گیا ہوتا۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، واپس آیا، آ کر فرمان جاری کیا فوراً میرے دوست کو جیل خانے سے نکالو، میرے پاس لے آؤ۔ جیل خانے سے دوست نکلا، اس کے قریب آیا، اب بادشاہ اسے معافی مانگ رہا، یار تیری گل ہن سمجھ آئی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، وہ جو روزانہ 10 لتر تجھے پڑتے رہے وہ میری وجہ سے، مجھے معاف کر دے۔ اس دوست کی دوستی دیکھیے، اس نے یہ بات سن کے یہ کہا بادشاہ سلامت اس میں بھی خیر ہوگی، میرا جیل میں جانا، مجھے 10 لتر روز پڑنا، اس میں بھی خیر تھی۔ اس نے کہا یار آج پچھلی تو سمجھ میں آ گئی مگر آج والی سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو خود سمجھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر میں اس وقت وہ جملہ نہ کہتا اور آپ کو غصہ نہ آتا اور دوستی قائم رہتی، میں جیل میں نہ جاتا، 10 لتر نہ کھاتا، تو آپ شکار کرنے اکیلے نہ جاتے، مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے، اور جب چڑھاوا چڑھنے کی باری آتی آپ کا انگوٹھا کٹا ہوا، آپ تو بچ جاتے، ہمارا چڑھاوا چڑھ جاتا، اس میں بھی خیر تھی، جیل میں جانے نے ہمیں بھی بچا دیا۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ دیکھیں قرآن کا ایک لفظ کتنا معنی خیز ہے جی۔ آؤ لوگوں ہم بھی زندگی کا وتیرہ بدلیں، ہم بھی زندگی کا انداز بدلیں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا نہیں میری مرضی، وہ جی میری بات نہیں آپ سن رہے، میری بات نہیں مان رہے، وہ جی ہن ساڈی تے اہمیت ہی کوئی نہیں رہی، چھوڑو جی تسی اپنے کام کرو، سانو پوچھتے ہی نہیں ہو،
مجھے آپ نے کب بتایا تھا جی، مجھ سے کب پوچھا تھا جی؟ یہ جو جگہ جگہ یہ جملے بولے جاتے ہیں دوستان محترم، ان سے توبہ کرو اور بس اس جملے کی طرف آ جاؤ کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، ہو سکتا کوئی چیز آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس میں رب کی طرف سے تمہارے لیے بہتری ہو۔ ممکن ہے کوئی تمہیں دعوت دینا بھول گیا، ناراض نہ ہو، شاید تمہارے نہ جانے میں بہتری تھی، تمہارے نہ جانے میں بہتری تھی۔ شاید کسی نے تم سے کوئی مشورہ نہیں کیا، خدا کا شکر ادا کرو، شاید اس کے مشورہ نہ کرنے میں بہتری تھی۔ بس ہمیشہ یہ سوچا کرو، جو عزت دے تب بھی شکر کرو، مولا اس میں شاید بہتری ہے، اور اگر کوئی عزت نہ دے تب بھی اس کا شکر ادا کیا کرو کہ اب عزت نہ دینے میں ہی بہتری ہے۔ جب زندگی اس ٹریک پر، اس مزاج پر ہم چلنے شروع ہو جائیں گے تو ہم اللہ کے راستے میں، نبی کے راستے میں، دین کے راستے میں صحیح معنوں میں پریکٹیکل مسلمان تب بنیں گے۔ جب تک ہماری مرضی کا یہ چراغ اور دیگے جلتے رہیں گے، پریکٹیکل مسلمان ہم نہیں بن سکتے۔ عملی مسلمان وہ ہے جو اپنی مرضی کے چراغ بجھا دیتا ہے، اللہ رسول کی مرضی کے چراغوں کو روشن رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس شارع حیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔